قریش کے لفظی دو معنی ہے، ایک اس کا معنی ہے جمع ہونا اور دوسرا معنی ایک طاقتور سمندری جانور ہے۔ کیونکہ قریش ایک طاقتور قبیلہ تھا اور یکجا تھا، ایک جگہ اکٹھے ہو چکے تھے، ان کی طاقت یکجا مجتمع ہو چکی تھی، اس لیے یہ قریش کہلائے۔ قصی بن کلاب پہلا یہ فرد ہے جو قریش کہلایا۔ قریش کے بہت سے فضائل کتب احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الناس تبع لقریش فی ھذا الشأن، اس معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں، ان کا مسلمانوں کے تابع ہے، اور لوگوں کا جو کافر ہے وہ قریش میں سے جو کافر لوگ ہیں ان کا تابع ہے، یعنی قریش میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان تھے، اور اگر اپوزٹ قوتوں کو دیکھیں تو اس میں ابو جہل، ابو سفیان، یہ بھی قریشی تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یزال ھذا الامر فی قریش ما بقی منہم اثنان، یہ جو خلافت کا معاملہ ہے، امارت کا معاملہ ہے، قیادت و سیادت کا معاملہ ہے، یہ قریش میں ہی رہے گا جب تک ان میں دو فرد بھی باقی ہیں نا، تب تک بھی یہ معاملہ قریش میں ہی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ سے جا ملے، تو اس وقت خلافت کے معاملے میں جو اختلاف تھا اسی حدیث کی بنیاد پر ختم ہوا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قریش، انصار، قبائل جہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع اور غفار، یہ وہ قبیلے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان کا کوئی دوست نہیں، ان کا دوست صرف اللہ تعالیٰ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قریش کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ ان کے نام پر قرآن کریم کی صورت ہے، اور یہ واحد صورت ہے جو کسی قبیلے کے نام پہ نازل ہوئی۔ 106 نمبر سورہ مبارکہ ہے، ترتیب مصحف میں اس کا 106 نمبر ہے، جبکہ ترتیب نزول میں اس سورہ مبارکہ کا 29واں نمبر ہے۔ پھر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو ایک قرات پر جب جمع کیا گیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کمیٹی کے سربراہ تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ کہا تھا کہ اگر قراءت میں اختلاف ہو تو قریش کی قراءت کو ترجیح دینا، یعنی قریش کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ قرآن کریم ان کے لہجے میں ان کی قراءت میں نازل ہوا۔ قرآن کریم کو 7 طریقوں سے پڑھنا، بعض الفاظ کو 10 طریقوں سے پڑھنا درست ہے، یہ لہجے ہیں نا عربی کے۔ تو پھر قرآن کریم کو جو ہے وہ جو ایک قراءت پر جب اکٹھا کیا گیا تو قریش کی قراءت کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی، یہ بھی قریش کو سعادت اور فضیلت حاصل ہے۔ پھر جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، اسی طرح قریش کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا۔ تو یہ وہ سعادتیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ نے قریش کو عطا کی۔ ایک اور بات، قریش صاف گو تھے، ان میں نفاق، منافقت یا دو رخا پن، دو رنگا پن نہیں تھا۔ جو ان کا حق پر تھا بالکل علی اعلان حق پر تھا، جو حق کا مخالف تھا وہ علی اعلان حق کا مخالف تھا۔ پھر جب اس نے حق کو قبول کیا تو علی اعلان حق کو قبول کیا اور اس کی حمایت کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مکہ مکرمہ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی منافق نہیں تھا۔ تو جب اتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے قریش کو عطا کی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو شکر کا حکم دیتے ہیں کہ شکر ادا کریں، اور اللہ کا بہترین شکر یہ ہے کہ اس اکیلے اللہ کی عبادت کی۔